آئیے چلتے ہیں، اور باتیں تو بہت ساری ہو گئی ہیں، اب آپ قرآن کی آیتوں کے رنگ میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور کیا سکھاتے ہیں۔ پارہ ہے والمحصنات، آیت نمبر 24 سورۃ نساء سے شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وحل لکم ما وراء ذالکم۔ پہلا رکوع ہے آیت 24 اور 25 پہ مشتمل، اور اس کا ٹاپک ہے پاکیزہ زندگی۔ والمحصنات من النساء، اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے، اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہونے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت اور طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے، تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دو، وہ پاک دامن ہو، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں، نہ خفیہ اشنائی کرنے والیاں۔ اس لفظ پہ غور کیجیے گا بعد میں۔ بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے، اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے۔ کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ پچھلے پارے کے اینڈ پہ ہم نے ان عورتوں کی لسٹ دیکھی تھی جن سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اس پارے کا پہلا لفظ والمحصنات ایک ایڈ آن تھا کہ جس طرح ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، اسی طرح سے ہر وہ عورت جو کسی دوسرے مرد کے نکاح میں، یعنی میرڈ وومن، کوئی عورت جو شادی شدہ ہے پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ بات ختم ہو گئی نکاح نہ ہونے کی۔ اس کے بعد اس آیت میں یہاں سے لے کے جو میں نے پڑھا ہے اب تک، نکاح کی پوری 4 شرائط ہم نے پڑھ لی ہیں۔ ہر سال میں اس پہ کافی وقت لگاتی ہوں، چونکہ آج ہم نے کافی بات پہلے سے کر لی ہے، تو آپ بے شک بعد میں سننا چاہیں تو آپ پچھلے سال کا شروع کا بس 15-20 منٹ کا حصہ سن لیں گے تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج شادی ہمارے ہاں ایک ناسور بن گئی۔ ہمیں نماز پڑھنی آتی ہے کہ نہیں، روزہ رکھنا آتا ہے کہ نہیں، حج زکوٰۃ کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں، لیکن ہمیں تو شادی بھی نہیں کرنی آتی۔ ہم نے فلموں سے شادی کرنا سیکھی، ہم نے پیگن کلچر سے شادی کرنا سیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کھول کھول کر اس قرآن میں یہ آیت بتا دی کہ ایک لونڈی بھی اپنے مالک کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، اور ہم نے کورٹ میرج کو الاؤٹ کر دیا۔ بخاری کی روایت موجود ہے، لا نکاح الا بولی، نکاح نہیں ہوتا بغیر ولی کے۔ آج آپ کے اس مسلم ملک کے لا میں لکھا کہ ہو جاتا ہے۔ میں ان فقہی بحثوں میں نہیں پڑھوں گی، لیکن بس آپ کو اتنا کہہ دوں گی کہ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے۔ آنکھوں پہ پڑی ہوئی جو پٹی ہے نا، وہ بالکل کھل کے سامنے سے اتر کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اللہ نے اس پورے حصے میں ہمیں نکاح سے متعلقات باتیں بتائیں، اور نکاح ایک سنجیدہ کانٹریکٹ ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ کودنے، اچھلنے اور کپڑے پہننے اور اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ اصل میں نکاح عبادت کی طرح ہے۔ النکاح من سنتی، نماز پڑھتے ہوئے کوئی اچھلنے لگے، کودنے لگے اور عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے تو کتنا عجیب لگے۔ حج کے میدان میں جا کر وہاں لوگ الٹے سیدھے کام کرے تو اچھے لگے، اور آج آپ نے نکاح جیسی عبادت کو کیا بنا لیا؟ زبان قال سے نہیں، زبان حال سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو نا، ابھی اس موقع پہ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ لو پہلی خوشی ہے اب ناراض نہ کریں، یہ آخری خوشی ہے اس کو نہ کریں، پہلا بیٹا، آخری بیٹا، چھوٹا بیٹا، بڑا بیٹا۔ کیا آج ہمارے کلچر میں شادی بغاوت نہیں بن چکی؟ یہاں کراچی کی شادیاں ابھی بھی بہت اچھی ہیں، میں سچ بتاؤں، جتنا میں آپ لوگوں کو جانتی ہوں، خاص طور پہ اس برادری کو، یہاں ابھی بہت ڈھکا چھپا معاملہ ہے۔
ذرا سا آگے جائے، باہر جا کر دیکھے، ارد گرد اسی علاقے سے ذرا 5-6 میل ادھر ادھر جانا شروع کر دیں، شادی بغاوت بن چکی ہے۔ سب کو خوش رکھنا چاہتے ہیں سوائے اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ سب آئیں شہر کے لوگ، بس فرشتے نہ آئیں۔ شہر کے میئر بھی آ جائیں، ایم پی بھی آ جائیں، فلاں بھی آ جائیں، اور شادی تو ہمارا وہ بن گیا، تو کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، مقابلے بازی بن گئی، کہاں سے برکت آئے؟ یہ خاندان کیسے بنے گا؟ شادی سے بنتا ہے نا۔ اسلام میں نکاح کے بغیر تو خاندان نہیں بنتے نا، اور شادی کے وقت بھی آپ نے اتنی نافرمانیاں کر لی کہ اس کی سزا میں کئی گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ کئی دفعہ شادی کے بعد گھروں میں لڑائیاں شروع، بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ کفارے بن جائیں تو اللہ نوز دی بس، مجھے تو نہیں پتا کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ان ساری آیتوں کو پڑھنے کے بعد خود سے ایک نیت اور ارادہ کیجئے، ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے، سنیں گے۔ اسلام نے حضرت علی کی شادی کیسے کروائی؟ حضرت علی کی شادی حضرت فاطمہ تو زہرا سے ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے اشارہ دے دیا تھا کہ علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح کرنا ہے۔ اور جب نکاح کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ فاطمہ سے آپ کا نکاح کر دوں، تو وہ شرما گئے، نہ کیسے کرتے۔ کس نے نکاح پڑھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ کہا علی تمہارے ساتھ کوئی لوگ آئے؟ کہا کوئی بھی نہیں، اکیلا ہی آ گیا ہوں۔ کہا کوئی 4 گواہ تو لاؤ۔ جا کے 2-4 صحابہ کو اکٹھا کیا اور آگے، اور نبی نے جو لڑکی کا باپ ہے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔ ذرا آپ سوچئے شادی کتنی آسان تھی۔ خود نبی کی شادیاں دیکھیے، حضرت عائشہ سے شادی کتنی آسان تھی، حضرت خدیجہ سے کتنی آسان تھی۔ 15 سال بڑی ایک عورت سے نبی کی شادی ہو رہی ہے، اس کی ماں کو تو کوئی نعوذ باللہ غش نہ پڑے، جیسے آج کی ماں کو اگر کسی جگہ اپنے بیٹے سے 1 سال بڑی عورت سے شادی ہو جائے نا، 1 سال بڑی لڑکی ہو تو ماں ہوکے بھرتی ہے۔ اور پھر شادی ہوئی، شادی شدہ لڑکی 2 دفعہ شادی ہو چکی تھی حضرت خدیجہ کی نبی سے پہلے، 3 یا 4 بچے تھے آپ کے پہلے سے، اور اللہ کے نبی 25 سال کے گھبرو جوان تھے۔ آج کی ماں ہم جیسے دیندار، پڑھنے والے، پڑھانے والے، درس دینے والے، کلاسز لینے والے، کیا یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کے 25 سال کے بیٹے کی شادی 40 سال کی ایک عورت سے ہو؟ وجہ دین بنے، وجہ اس کی امانت اور صداقت بنے۔ ہم کہیں گے ارمانوں پہ اوس پڑ گئی، پھر دین پھر یہاں بیٹھ کے آ کے پڑھانے کا حوصلہ کیسے آتا ہے؟ آج ہماری شادی کے دن میں جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے، ہم خود سوچ میں پڑے ہوتے ہیں اپنی کلاسز اور قرآن پڑھنے والوں کو بلائیں کہ نہ بلائیں، اور اگر بلانا ہے نا تو وہاں تو آنے والے نہیں، اچھا ان کو ہم الگ سے تنخواہ دیتے ہیں، ایک فنکشن رکھ لیں گے، چلو نکاح پہ بلا لیں گے، اچھا مسجد میں بلاتے ہیں، یہ صرف تنخواہتے ہیں ہم ان کو، کیونکہ ادھر تو ماحول ہی نہیں ہے، اور وہاں جا کر ہم بالکل وہ بنے ہوتے ہیں جو سب بنے ہوتے ہیں۔ کسی نے اپنا خود واقعہ سنایا تھا کہ جو قرآن ان کو پڑھانے والی باجی تھی، ان کے بیٹے کی شادی تھی، تو یہ تو بیچارے دل میں کیا کیا سوچ کے گئے ہوں گے کہ ظاہر ہے قرآن کا تعارف بہت بڑا تعارف ہے کہ پتہ نہیں کیسی ہوگی، تو جب وہاں گئیں تو رنگ ہی اور ہے، حال حلیہ ان کا بھی اور سب کا بھی۔ کہنے لگی کونے میں ان کو بلا کر کہا کہ باجی یہ کیا؟ تو کہنے لگی میں نے اسلام کے مطابق نہیں، میں نے کلچر کے مطابق شادی کی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج یہ قول و فعل کا تضاد ہے جو ہماری بات میں اثر نہیں رہا۔ گلی گلی کلاسیں، گلی گلی قرآن، گلی گلی مسجد۔ کل رات کو میں بیٹھی گن رہی تھی، ادھر ہی ہم آپ کے ادھر قریب ہی رکے ہوئے ہیں، میں نے اپنے حادثے سے جب گنا تو مجھے 8 جگہ نظر آئی، اور جب میں رات کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات چیت کرنے میں لگ گئی نا تو آپ یقین کریں کہ 12 جگہ نون، جدھر آپ جا کر قرآن کا ترجمہ سن لیں، تراویح پڑھ لیں، اور مسجدوں کے نام مجھے نہیں پتا سوائے یہ 2-4، ایک منارہ مسجد، عالمگیر مسجد ہے، قبا مسجد بھی نہیں میں نے گنی، بلوچ کی نہیں گنی، صرف یہ آپ کے PCHS کے ارد گرد کی مسجدوں کے بغیر 12 جگہ پہ رات کو تراویح ہوئی، اور ان میں سے موسٹلی جگہوں پہ قرآن کا دور چل رہا ہے، اور دورے قرآن کتنے اس کراچی میں اس وقت چل رہے ہیں میں گن بھی نہیں سکتی، آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہوں گے، خود پورا پڑھے ہوئے لوگ بھی نہیں ہوتے وہ بھی دورے قرآن کرا رہے ہیں، ہضم ہی نہیں ہوا، صرف یہ لفظ بولنے، ترجمہ تو سب کو پڑھنا آتا ہے، لیکن جب وہی لوگ آپ کو اپنی شادیوں اور خوشیوں غمیوں یا لائف سٹائل میں دکھتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا سٹینڈرڈ لو ہو رہا ہے، یہ کوئی قرآن کی خدمت نہیں ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان، ہر جگہ کوئی دکان کھول کر بیٹھ جائے اس چیز کی کہ آؤ مجھ سے دوائی لے لو، میں نے میڈیکل کا 1 سال کر لیا آ جاؤ، اور میرا تو ابا ڈاکٹر تھا مجھے کافی پتا ہے، اور میرے تو ابا حکیم تھے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے، پہلے عمل پختہ کیجئے،
زبان نہ کھلے آپ کے گھر میں کلاس ہو رہی ہے، اٹس اوکے، اس میں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا. آپ کے انصار اللہ، اٹس اوکے. آپ کہیں جا کر کوئی دین کے اوپر سپانسر رہے، آپ کسی جگہ پیسہ لگاتے، نو پرابلم. بٹ جس زبان سے قرآن لوگ سنتے ہیں وہ معیار بن جاتا. 10 دفعہ لوگ آپ کو پرکھیں گے ایک ایک چیز پہ. پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے ایسا بندہ. لوگ ان کی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو پہ لوگوں نے جو رد و قدا کی، کسی مبلغہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی ویڈیو کہیں کسی چینل پہ ڈلوا دی. اس پہ لوگوں نے تو جو کہا سو کہا، لیکن جو بعد میں اس کے اوپر تنقید آئی کہ اتنی لاوی شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی، اتنا خرچہ. تو یاد رکھیے، ایک کو آپ خوش کرتے ہیں تو 10 ناراض بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پورا عمل تو نہیں کوئی کر سکتا، لیکن بغاوت تو نہ ہو. آپ کہتے ہیں ہمارے بچے نہیں مانتے، شادیوں پہ ہمارے بچے ہمارے آگے اتنا بڑا ایک ناخدا بن کے کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر آپ مجبوری میں کھڑے کیونکہ صلہ رحمی بھی کرنی ہے. اماں ہے نا، ابا ہے نا، باپ ہے نا، نانی ہے، پھر آپ کیوں نہیں واک آؤٹ کرتے؟ پھر سارے معاشرے کو بتائیے دیکھو میرے بیٹے کی شادی ہے لیکن میں اس میں نہیں شامل ہو رہی، یا میرا بچہ یہ کر رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ مت آئیے گا. پھر مزہ آئے گا، پھر ٹھیک ہے. پھر اب جو میں نے یہ کہا پھر سب صفحہ پھاڑ کے پھینک دیجیے، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. آگے سورہ مائدہ میں آ رہی آیت کہ لوگوں اپنی تو فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. تمہیں تکلیف نقصان نہیں دے سکتا بڑے سے بڑا بگڑا ہوا شخص، شرط ہے کہ تم مسلمان ہو. ہم کبھی شوہر کے نام پہ گولی چلاتے ہیں، شوہر نہیں چاہتے، شوہر پسند نہیں کرتے، وہ میری بھویں ہیں نا، شوہر روز اٹھ کے میرے بال گنتے ہیں اور جسے میں نے 4 بال اتار دیے ان کا موڈ خراب ہو جانا ہے. وہ میرے یہ ہے نا، وہ ایسے، پھر وہ شادی کر لیں گے دوسری. میرا ویٹ گین ہو جائے گا نا، وہ دوسری شادی کر لیں گے. آپ کا اتنا کچا تعلق ہے. خاندان ایسے بنتے ہیں. کرسٹلز کی ڈالز کے ساتھ شادیاں کروائی آپ نے، یا آپ نے کوئی گلفام شہزادے سے شادی کی تھی. ریالٹی تو ایسی نہیں ہے. آپ کے گھروں میں جو حالات ہوتے ہیں کم و بیش پوری کمیونٹی کے گھر میں ویسے ہی ہو رہے ہوتے ہیں. اصل بات ہے ہم نے فلمیں ڈرامے دکھا دکھا کر اپنے بچوں کے دماغ بھی الٹے کر دیے. تو بہرحال سورۃ نساء کی یہ آیات صحابہ کرام بھی سنتے تھے، ان کا اس پہ عمل ہوتا تھا. وہ اب ان ساری باتوں کو سن کر خواہشات پہ نہیں پڑتے تھے. اس میں ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت آیت پڑھی ہے کہ یرید الشہوات، یعنی کچھ لوگ شہوات کے پیچھے چلتے ہیں. چونکہ رضی اللہ عنہ کا ٹاپک ہے تو صحابہ کرام کون تھے؟ وہ خواہشات کے پیچھے چلنے کی بجائے وہ شریعت کے پیچھے چلتے تھے. میں نمبر دے دیتی ہوں کیونکہ جب ہم ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت نئے لوگوں کو تو بالکل بھی نہیں پتہ چلتا ہوگا، لیکن انشاءاللہ ہم جب اس کو مزید پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو ہمیں اتنا پتہ چل جائے گا کہ اپنی شادیوں کو شہوات میں نہیں لینا. یہ آگے آیت 27 میں موضوع آئے گا کہ صحابہ کرام اطاعت اور فرما برداری کا پیکر تھے. چاہے وہ خوشی میں ہوتے، شادی ہال میں ہوتے، جنگ میں ہوتے، میدان میں ہوتے، اپنی خواہشات کو لگام ڈال کر رکھتے تھے. اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کردار عطا فرمائے. پھر اس پورے رکوع میں سے جو اللہ کی رضا کو پانے کے اعمال ہم نے دیکھے، نمبر 1 حصار نکاح میں محفوظ رہیے. آج یہ بھی فتنہ ہے، بچے شادی نہیں کرنا چاہتے. اپنے جوان ہوتے بچوں کی شادی کر دیجئے اس سے پہلے کہ وہ خود کر لیں. ان کے لیے کوئی پسند کر لیجئے اس سے پہلے کہ وہ خود پسند کر لیں. پھر اگر شادی نہیں ہو رہی تو صبر کیجئے. چھپی دوستیاں نہیں کرنی، اسی لیے لوگ کہتے ہیں ہم کھلی کرتے ہیں. اب چھپی ہوئی دوستیاں منع ہے نا، اخدان کا لفظ ہے، متخذ الاخدان. وہ کہتے نہیں ہم نے تو فیس بک پہ سب کو بتا دیا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنے والا ہوں. اماں کو لوگ بتاتے ہیں تمہارے بیٹے کی تصویر پروفائل میں اور وہاں چٹ چیٹ میں اور سنیپ چیٹ میں کسی لڑکی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. وہ کہتی نہیں میرا بیٹا بڑا نیک ہے، وہ ایسے ہی نہیں فلرٹ کر رہا، اس نے ادھر شادی کرنی ہے. ماں بڑی ادا سے کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے سے کہا بس ایک لڑکی سے دوستی کرنا. یہ ہے نیکی آج کے دور کی. اچھا اس سے کرنا جس سے شادی بھی کرنی ہے، یہ ہے متقی، یہ ہے یہاں کا رضی اللہ عنہ. آج ہم نے اسلام کی بیسک کو بالکل ختم کر دیا، اس لیے آج ہم پریشان ہیں، اس لیے سکون نہیں ہے، اس لیے نسلیں اچھی نہیں پیدا ہو رہی. فیکٹری خراب ہے، مشینیں خراب ہے، ایرر دے رہی ہیں ان چیزوں پہ. تو لہٰذا ہم نے کیا سوچا کہ پاک دامنی کی زندگی گزارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اگلی آیت میں خاص طور پہ آپ کو اس میں پن پوائنٹ کر کے یہ موضوع مزید اچھا دکھے گا. ٹاپک ہے رکوع نمبر 2 کا صالحین کے طریقے کی پیروی کرنا، اور 26 سے 33 تک اس میں دیکھیں گے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے
اور تمہاری توبہ قبول کرے. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ. یہ جملہ بتانا چاہ رہی تھی، اس کو نوٹ کیجئے. آج خواہش کلچر ہے، آج ڈیزائر کلچر ہے، آج لسٹ کا کلچر ہے، آج ہم اپنے آپ کو پوجنتے ہیں، یہ کلچر ہے. حالانکہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کر دیا گیا. اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے. اور جو شخص یہ نافرمانیاں یعنی سرکشی اور ظلم سے کرے گا، ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. ان تجتنبو، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ پر داخل کریں گے. اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی. مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مرے، اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے. کیا پتہ چلا؟ شہوات کے پیچھے نہیں لگنا. آپ دیکھیے کہ آپ دورے نبوی کو دیکھیں نا، تو جس چیز کی وجہ سے ان کا عمل اچھا تھا نا، علم کی دوستی تھی، علم کی محبت تھی. آج ہم علم سے دور ہو کر فضائل، وظائف، چلے اور کچھ اسی قسم کی رسمی نیکیوں کے عادی ہو گئے. صحابیات بھی علم حاصل کرنے کی حریص تھی، صحابیات بھی زیادہ اجر پانے کی خواہاں تھیں. اللہ نے اپنی مرضی سے فضیلت دی، لیکن اجر مرد اور عورت کا برابر رکھا. آیت 32 میں کیا آتا ہے کہ مردوں کو عورتوں پہ جو فضیلت دی گئی ہے وہ ثواب اور نیکیوں پہ نہیں. صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ مرد زیادہ نیکیاں کر جاتے ہیں، ہمیں بھی تو بتائیے. تو اس پہ آپ نے کہا تھا کہ تم جو کام کر رہی ہو تمہیں اس پہ اجر ملے گا. تو اصل میں ہمارے لیے جو عمل کا نقطہ ہے نا، وہ کیا ہے کہ اگر ہم عورت ہے نا، آپ دیکھیے کہ ایک عورت مرد سے کمزور ہے کہ زیادہ ہے، برابر ہے کہ نہیں، ایکوالٹی ہے کہ نہیں، کیونکہ آگے بھی آیات آ رہی ہیں تو اس کو سمجھیے گا. آپ دیکھیے کہ ایک مرد 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتا ہے، مکلف ہے، اس پہ کمائی فرض ہے. مرد گھر بیٹھ جائے گا تو سست ہو جائے گا، جواب دے ہے، ٹھیک ہے. عورت یہ سب نہیں کرتی، لیکن عورت ایک مرد کے لیے کھانا پکاتی ہے، اس کھانے کو کھا کر مرد جا کے مسجد میں نماز نہیں پڑھتا. اپنے بیٹے کے لیے اہتمام کرتی ہے تو اس کا بیٹا جو نیکیاں کرتا ہے اس میں عورت کا حصہ نہیں. یعنی دیکھا جائے تو عورتوں کا اجر زیادہ ہے مردوں سے. آپ نے سحری بنائی، 6 لوگوں کی سحری بنی، آپ کو کتنوں کا اجر ہوا؟ 6 لوگ پلس اپنا. آپ کے میاں صاحب نے روزہ رکھا، ان کو کس کا اجر ہوا؟ اور آپ کو سحری پکانے کا تو جو اجر ملنا ہے، جو سحری کے لیے اٹھا کر کھلانے کا اجر ہے نا، وہ اس سے بھی ڈبل ہے. اور جو ان کے بگڑے بگڑے موڈ، اور وہ جو بچے آنکھیں باندھ کرتے ہیں اور منہ میں نوالے آپ ڈالتی ہیں، میرا بیٹا کھا لو روزہ بڑھے گا، ماما نہیں سونا ہے، میں نے نہیں کھانا، تو کیا عورت کو اجر نہیں ملے گا؟ دیکھیے عورت کی تو شان ہی بہت زیادہ ہے. بہرحال اس رکوع سے آپ کو جو مجھے عمل ملے اچھے، وہ کیا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے. کبیرہ گناہوں سے نفرت محسوس کیجیے، آپس کی رضامندی سے لین دین کرنا ہے، صالحین کے طریقے کی پیروی کرنی ہے، اور ظلم اور زیادتی سے بچنا ہے، اور دوسروں کو جو کچھ ملا اس کی تمنا نہیں کرنی. جو آپ کو ملا اس پہ راضی رہیے. آگے ہے جی خاندان اور معاشرتی معاملات کی اصلاح کے قوانین. رکوع نمبر 3 34 سے 42 ہے. اس کو بڑے غور سے سنیے گا. جتنی بھی باتیں میں نے آپ سے ابھی تک کی ہے نا اس پارے کے شروع میں، اس ایک آیت کی روشنی میں اس کو ذرا سا جانچیے گا کہ کہیں میں نے کچھ زیادتی تو نہیں کر دی. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. بس وہ عورتیں جو نیک بخت اور خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو،
انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو. پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی والا اور بڑائی والا ہے. اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو، یعنی ہر وقت ہی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو ایک منصف یعنی تھرڈ پرسن مرد کی طرف سے اور ایک عورت کے گھر والوں کی طرف سے مقرر کرو. اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک اور حسن احسان کرو، رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور آنکھ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں. غلام کنیز مراد ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا. جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا جو فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی نہیں رکھتے، اور جن کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو تو وہ بدترین ساتھی ہے. بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. اگر نیکی ہو تو دگنی کر دیتا ہے اس کو، اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے. پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں کے اوپر گواہ لائیں گے. جس روز کافر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. جس کو ہمارے محاورے میں کیا کہتے ہیں، زمین پھٹے اور ہم اس کے اندر چلے جائیں. بہت ہی رقیق قسم کا رکوع تھا. پہلی بات دیکھیے کہ الرجال قوامون میں مردوں کو ذمہ داریاں دی گئی. اب آپ اپنے شوہروں کو تو نہیں بدل سکتے، مان لیتے ہیں، لیکن آپ اپنے بیٹوں کی تربیت قوامیت پہ کیجیے. ان کو ببلو اور ڈبو اور شبو بنا کر مت پالیے. ماں 18 سال کے بیٹے کو بھی بچہ کہتی ہے میرا بیبی ہے، اور 20 سال کے بچے کو کیا کہتی ہے، بس اس نے بھی فیڈر چھوڑا ہے. کیا آج ہماری یوتھ اس قابل ہے کہ خدا نخواستہ امت پہ کوئی ڈائریکٹ مشکل آ جائے تو اس کو سہار لیں؟ آج بھی 40 50 60 سال کی عمر کا باپ لان میں سے گھاس کاٹے گا، باہر سے گروسری لے کر آئے گا، گاڑی بھی تلوا لے گا، پیدل بھی چلنا پڑے چل جائے گا، رکشے پہ بھی چلا جائے گا. آج 18 سے 20 سال کے جوان کے کیا حالات ہیں، ان کی کوئی ادائیں تو دیکھے، ان کی کچھ چال تو دیکھے. سخت جان ہے ہمارے بچے. گروسری اپنے بیٹوں سے منگوائیے اس ہفتے کی، پورا ہفتہ اس کو سلواتے پڑیں گی. سبزی فریش ہے کہ نہیں ہے اس کو نہیں پتا. اپنی بیٹی سے جا کر آج 5 دالوں کے نام تو پوچھئے، بریانی بنانے کی ترکیب تو پوچھئے. ان کو آنے والے دور کے لیے تیار کیجیے. ہم نے آج بیٹوں کو بیٹی بڑے غور سے سنیے، اور میں کوئی بات جذبات میں نہیں کرتی، انداز کبھی جذباتی ہو جاتا ہے، لیکن میرا دماغ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے اندر سے الحمدللہ، یہ مجھے یقین ہے. لیکن جب بات کہنے لگی اس کو جا کے ٹھنڈے دل دماغ سے سوچئے گا. آج ہم بیٹیوں کو بیٹا بنا کے پال رہے ہیں اور بیٹوں کو بیٹیاں. آج کی بیٹی پوری کانفیڈنٹ ہے، دوسرے شہر دوسرے ملک میں اکیلے تعلیم کے لیے جا سکتی ہے، وہ فلی ڈرائیو کر سکتی ہے، وہ اکیلی رہتی ہے، وہ اپنی چیزیں خود خریدتی خود بناتی کرتی. اور آج کا بیٹا ڈیپینڈنٹ ہے، ماں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا تربیت کا انداز بدل گیا. یہ سلوگن دے کر بڑی دنیا کو لوگوں نے بہکا دیا کہ عورت اور مرد برابر ہیں. دیکھیے عورت اور مرد نہ تو اپوننٹ ہے نہ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے، کمپوننٹ ہے. اور ہمیشہ مثال مجھے کرسی اور میز کی آتی. اب دیکھیے جس چیئر پہ میں بیٹھی ہوں یہ میرے اس ٹیبل سے ایٹ لیسٹ 1 بالش نیچے ہے. ٹیبل اونچا ہے، فائدہ اٹھا رہی ہوں نا. ٹیبل اونچا ہے تبھی تو اس پہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہ سٹرڈی ہے. اگر مجھے شک بھی پڑ جائے نا کہ یہ ٹیبل جھول رہا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، میں تو اپنا لیپ ٹاپ فوراً اٹھا کے گود میں رکھ لوں گی. اب جھولتا ہوا ٹیبل میرے اس بوجھ کو نہ اٹھائے چیزوں کے. بالکل اسی طرح عورت کا مزاج کرسی کا لکھ لیں.
اپنی بیٹیوں کو کرسی بنائیے. نمبر 1 ایک سٹیپ چھوٹی, علیہن درجہ, اونلی 1 سٹیپ, 50-50 نہیں, 49-51. یہ بھی نہیں کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے اور مرد جو ہے وہ مجازی خدا ہے, یہ بھی ظلم ہے. مرد ٹیبل ہے, اسٹرانگ ہو. مرد کو گھر کے میٹرز میں اختیار ہو. بیٹوں کو اسٹرانگ بنائیے. پتہ چلا چھپکلی آئی, میاں صاحب صوفے پہ چڑھے بیٹھے اور بیگم وہ جھاڑو لے کے پھر رہی ہیں, اور وہ ایڈز میں اتنے خوبصورت طریقے سے مچھر مارتی اور کاکروچ مارتی دکھاتے ہیں بیویاں کہ اپنی بیوی تو ویسے ہی نہ اچھی لگے جس سے لہسن پیاز کی بو آتی ہے. سچ بتائیں, گھر میں ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کے ایڈورٹائزمنٹ میں ہوتا ہے؟ افطاری کے وقت آپ ویسے پکوان بنا رہی ہوتی ہیں, میں نام نہ لوں کسی گھی کا, جو وہ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ میں دکھاتے ہیں, اور جو ماحول ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے تو لڑائیاں ہی لگی ہوتی ہیں آخری وقت تک, اور ڈراموں اور فلموں اور ایڈز میں وہ دکھا رہے ہیں ساڑی پہنی ہوئی ہے, جھول رہے ہیں, اور سسر بھی تعریفیں فرما رہے ہیں بہو کی, اور میاں صاحب کہتے ہیں بیگم ایسی بیگم تو سب کو چاہیے, دل کرتا ہے 2 ہوتی. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ فلموں سے نکلیے, ڈراموں سے نکلیے, ایڈورٹائزمنٹ سے نکلیے, سوشل میڈیا سے نکلیے, گھر پہ آ جائیے. یہ جو روز سین پارٹ ہو رہا ہوتا ہے ابا اماں کے بیچ میں, اور بچوں کو سلواتے, ہر وقت تو سلواتے پڑ رہی ہوتی ہیں بچوں کو. ٹھیک کر کے بچوں کو پالیے. یہ نئی نسل ہے, یہ خاندان ہے. اسلام کی اس وقت بھی بہت مضبوط قوت خاندان ہے. یہ میں آپ کو باہر کے حالات پہ قیاس کرتی ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ خود اپنے خنجر سے یہ تہذیب خودکشی کرے گی. آج سے 100 سال پیچھے لے جائے, علامہ اقبال کہہ گئے. آج کر چکی خودکشی. باہر کی دنیا نے ویپنز بنا لیے, اٹامک انرجی آ گئی, نیوکلیر بام بنا لیے, خاندان ٹوٹا ہوا ہے ادھر. فیملی نام کی کوئی چیز نہیں ہے باہر کی دنیا میں. لیونگ ٹوگیدر, شادی نہیں. کتے بلیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں وہ بیچارے. جن کے ہیں بھی بچے وہ ماں باپ کے پاس نہیں, تبھی تو مدر ڈے مناتے ہیں. سال میں ایک دفعہ تو آ جاؤ, ایک مگ لے کے آ جاؤ آئی لو مائی موم کے نام کا. ایک دن ابا جی کو بلا لیں گے اور آئی لو ڈیڈ کے نام پر. ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں. اب ہم نے بھی ویلنٹائن کو رکھ لیا, محبت کے پھول دینے کا, میاں بیوی کا ایک پہلا اور آخری دن سال کا. باقی سال میں تم لڑائیاں کریں گے. وہ لاڈ نہیں ہے جو نبی کے گھروں میں تھے. حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا جو تعلق تھا, کوئی پھول نہیں تھے اس میں کوئی اینیورسریز نہیں تھی, کوئی ادھر 10,000 روپے ڈال کے جا کے کھانا کھلانا نہیں تھا, لیکن سچی محبت تھی. وہ جوڑے جو دین پہ ہوتے ہیں نا, وہ جو دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, اللہ خود بخود ان کے دل جوڑ دیتا ہے. آزمائش شرط ہے. آج سے اس نیت سے اللہ کے رستے میں کام شروع کر دیں کہ اللہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت ڈل جائے. دیکھیے گا یہ تعویذ کتنا کام کرتا ہے. جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بنتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے رحم کرے. آیت 34 میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کرتے تھے. یہ پوری شریعت کی باریکیاں جو آپ اس صورت میں پڑھیں. اب آگے سے صورت کا مزاج جو ہے نا وہ اتباع رسول ہوتا جا رہا ہے. اطیع اللہ اور اطیع رسول صورت نساء میں آپ کو بہت ملے گا. اور صحابہ کرام اس میں سب سے آگے تھے, اللہ کے نبی کی اتباع کرنے میں بھی اور اطاعت کرنے میں بھی, اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کو ذمہ داری سمجھ کر چلتے تھے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فضیلت کو احسن طریقے سے نبھاتے تھے. ہمارے لیے اس میں کرنے کے کام کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے گھریلو معاملات طے کیجیے. اگر اللہ نے شوہر سیدھا سادہ دے دیا ہے تو اس پہ ظلم کرتے ہوئے ڈریے. وہ بیچارہ تو نہیں پوچھ سکتا, لیکن اللہ تو پوچھ سکتا ہے نا. اور اگر بیوی بیچاری سیدھی سادی بھولی بھالی خاموش ہے تو آپ اس پہ ظلم مت کیجیے, کیا پتا کل کیا ہوگا. اور اگر آپ کسی کی بیٹی لا کر اس سے زیادتی کرتے ہیں تو ڈریے کہ کل آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی کچھ نہ کرے. پھر اسی طرح شہادت حق کا کام کب تک کرنا ہے؟ 29 رمضان تک کہ 30 رمضان تک؟ جی کراچی والوں, مردوں سے کتنی چھٹی لے کر آئے ہیں؟ کل پرسوں بات ہو رہی تھی نا کہ ہمارے ہسبینڈز کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں تو یہ 29 رمضان کو ملیں گی. میں نے کہا یہ بھی ان کا خیال ہی ہے, لیکن ابھی نہ بتائیے گا یہ بات. عمر بھر کا یہ کام ہے. میں ڈاکٹر بن کے کوئی گھر تھوڑی بیٹھ جاتا ہے. اللہ کرے کہ یہ کام ہمارے گھر گھر میں ہمارے ذریعے سے ہونے لگ جائے, کل ہمارے لیے بھی کوئی رحمت کی چھاؤں بن جائے وہاں جا کر. پھر مردوں کی عورتوں پر فضیلت میں حکمت بتا دی گئی کہ مرد کو اللہ نے ایک درجہ دے کر ذمہ داریاں بہت سی دی ہیں. پھر آیت جس میں خاص طور پہ امہات الشریعہ والی آیت 36, اس میں اللہ کی مکمل بندگی کا میسج ہے.
میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو جائے تو جلتی پہ تیل نہیں ڈالے. آپ تیل پوریوں پہ ڈالیں, کچوریوں پہ ڈالیں, لڑائی میں تیل نہ ڈالیں, بلکہ کیا کریں, صلح کروائیے. یہ ساسوں کا بھی بہت بڑا کام ہے, ماؤں کا بھی. بہو بیٹا یا بیٹی اور داماد ناراض ہو جائیں, ہمیشہ جوڑیے. یہ نہیں کہ آپ اس کے اوپر مزید کچھ اور جملے بول دیں جس سے بیٹی اور بھی زیادہ آپ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو سچا سمجھنے لگے. اور اسی طرح بینگ اے ہسبینڈ اور وائف, میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرے. پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کوشش کرنی ہے, یتیموں مسکینوں سے حسن سلوک کرنا ہے, مسافروں سے حسن سلوک کرنا ہے اور ریاکاری سے بچنا ہے. اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا ہے اور غلاموں سے حسن سلوک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میں حد الوسع عمل کرنا